أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا. جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قبلے کو، اس بیت اللہ کو مرجع خلائق بنانا، عالم کا قبلہ بنانا. اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو مرجع خلائق اور عالم کا قبلہ بنا دیا. اب اگلی آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بیت اللہ مرجع خلائق بنے، عالم کا قبلہ بنے، یہ شہر پرامن بنے، لوگ آ کر جمع ہوں گے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ایک پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول فرمائی، اور جیسے امت محمدیہ کا قبلہ افضل قبلہ ہے، اکمل قبلہ ہے، اعلیٰ قبلہ ہے، اسی طرح اس امت کو جو اللہ رب العزت نے رسول اور پیغمبر ہدایت کے لیے عطا فرمایا وہ بھی افضل الرسول ہے، تمام نبیوں کا سردار اور امام ہے. تو فرمائے کما ارسلنا فیکم. یہاں پر جو کاف ہے یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فلاں آدمی شیر کی طرح ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. یعنی جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری میں زید بھی شیر کی طرح ہے. تو یہاں پر بھی جو یہ کاف ہے یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے. یعنی جس طرح ابراہیم کی پہلی دعا ہم نے قبول فرمائی، اسی طرح ابراہیم نے جو اللہ سے ایک رسول مانگا تھا، عظمت والا رسول مانگا تھا، پہلی دعا کی طرح دوسری دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قبول فرمائی. تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں، فیکم تم میں، رسولا. یہاں پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، عظمت والا رسول، منکم تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے. وہ رسول بشر ہے، وہ نور نہیں ہے. بشریت رسول اس سے ثابت ہوتا ہے. اس رسول کا فریضہ کیا ہوگا؟ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھ کر سنائے گا تمہیں ہماری آیتیں. نبی کا پہلا فریضہ یہ ہوگا کہ وہ احکام خداوندی اپنے امتیوں کے سامنے بیان کرے گا. دوسرا فریضہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرے گا تمہیں عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے، تہذیب اخلاق عطا کرے گا. یعنی جو رسومات ہے، رواجات ہے، بدعات ہے، شرک کی تاریکیاں ہے، عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ ہے، وہ رسول اس کی اصلاح کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھائے گا، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دے گا. وَالْحِکْمَةَ،
اور دانشمندی اور عقلمندی کی باتیں سکھائے گا۔ کتاب کے مقابلے میں جب حکمت آ جائے، ما سبق میں عرض ہو چکا حکمت کے کئی معنی، تو اس سے سنت مراد ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ سکھائے گا اور سنت سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھائے گا وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی کیفیت نماز کا حکم قرآن کے اندر تو ہے، لیکن نماز پڑھنا کیسا ہے اس کا طریقہ تمہیں نبی سکھلائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن مصارف یعنی زکوٰۃ کی کمیت کتنی ہوگی وہ کمیت نبی بتلائے گا۔ حج کا حکم تو ہے، لیکن حج کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ تمہیں نبی بتلائے گا، تمہیں یہ پہلے معلوم نہیں تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب اللہ رب العزت نے تمہیں اعلیٰ قبلہ بیت اللہ عطا فرمایا اور سب سے اولا، سب سے اعلیٰ اور اکمل افضل الرسل عطا کیا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا لطف و عنایت کے ساتھ، یعنی تمہارا ذکر ملأ اعلیٰ کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ذکر کریں گے بڑے فرشتوں کے سامنے۔ تو ذکر یہ قلبی غفلت کے لیے ایک علاج ہے اور نقصہ اکثیر ہے۔ دل کے اوپر حجابات آ جائے، غفلت آ جائے، تو یہ غفلت ذکر اللہ سے دور ہوگا جب اللہ کا ذکر کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کے صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو رومال سے ہم لوہے کے زنگ کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح قلوب پر بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کے پاک کرنے کا اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اتنی نعمتیں تم پر کی ہے، اب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی جب نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ناشکری نہ کرو، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے، اس لیے کہا شکر نعمت افزو کند، نعمت کا شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، کفر نعمت بیرو کند، اور نعمت کی ناشکری نعمت چھیننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم دین پر استقامت اختیار کرو گے، ذکر اللہ کرو گے، شکر ادا کرو گے، دین پر چلو گے، تو مصائب ضرور آئیں گے، آزمائش ضرور آئیں گے، امتحانات آئیں گے۔ اب ہر پریشانی کا حل اور ہر دکھ اور ہر تکلیف کا علاج اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ ہر پریشانی کا علاج، ہر دکھ اور بیماری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ تو جب دین پر چلنے میں مصائب آئے، پریشانی آئے اور رکاوٹیں آئے، امتحانات آئے، تو پھر صبر کرنا اور نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ صبر کسے کہا جاتا ہے؟ صبر کہتے ہیں لغت کے اندر اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اور شریعت کے اندر صبر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، دین اور اسلام پر پابندی اور استقامت اختیار کرنا۔ اور نمبر 3، جو آفات اور مصائب آئے اس پر صبر کرنا۔ جو یہ تینوں شعبے اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا۔ اور دوسرا نسخہ نماز ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، پریشانی آتی تھی، آپ علیہ السلام نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سارہ کو جب ظالم بادشاہ نے پکڑا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت دفع فرمائی۔ تو نماز ایسی چیز ہے، صبر ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو تمام تکالیف اور تمام مشکلات کے لیے حل ہے۔ تو ہم پر رزق کی پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو، ایک صبر اختیار کرے۔ جو بندہ صبر اختیار کرے گا، جو نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تو جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مدد شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے پھر اس کی کوئی پریشانی اور کوئی مشکل باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہم ہر مشکل کے اندر حالات سے پریشان نہ ہو، یہ حالات کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر رزق کی تنگی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، جانی پریشانی ہوگی، دشمن کا خوف ہوگا، تو ہم صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اپنے پریشانیوں کو حل کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسولا، عظمت والا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم پڑھ کر سناتا ہے تمہیں آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں اخلاق باطلہ، عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے وہ رسول تمہیں کتاب، والحکمہ اور دانشمندی کی باتیں سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ جو تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي یاد کرو مجھے اطاعت کے ساتھ، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا لطف و عنایت کے ساتھ، واشکروا لی میری نعمتوں کی قدر کرو، شکر کرو، ولا تکفرونی اور میری ناشکری نہ کرو، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔